www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. معزز علماء کرام، آخرت میں علم کی بنیاد پر جو درجات اور جنت ہے وہ تو ہم ماشاء اللہ خوب سن چکے ہیں، عوام کو سنا بھی چکے ہیں. اللہ نے اس علم کی برکت سے ہمیں دنیا میں بھی کچھ خصوصی مقامات عطا فرمائے ہیں. دیکھیے، یہی ایک مجلس ہے کہ اہل علم کے لیے اور اس مدرسے سے تکمیل دور حدیث شریف کرنے والے علماء کے لیے یہ ایک خصوصی امتیازی حیثیت ہے. کہیں دعوت ہوتی ہے، وہاں بھی اعلان ہوتا ہے علماء کرام فلاں جگہ پر تشریف لے آئے. بلکہ میں ایک قدم آگے چل کر آپ سے کہوں، اعتراف کرنا ہوگا، ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جن کی شادیاں اس نسبت پر ہوئی ہیں کہ وہ عالم بنے ہیں. خسر نے یہی نسبت دیکھ کر کے اپنی بیٹی حوالے کی ہے. یہ نسبت جو آخرت میں اور دنیا میں عزت دلوا رہی ہے، اس کے بہت سے تقاضے بھی ہیں. یہ بہت ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ہے. بزرگان محترم، اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ میرے اور آپ کے علمی فیض سے پیاسا ہے، انتظار میں ہے کہ علماء ہم کو دین اور شریعت کی صحیح رہبری کرے اور اس رہبری کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کو درست کریں. جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں. تو نبی نے جو کام کیا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، میں نے تم کو جہنم کے کنارے سے نکالا ہے. آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنے غلط عقائد کی وجہ سے، باطل اعمال اور نظریات کی وجہ سے جہنم کے کنارے کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ان کو جہنم سے بچانا، جنت کے راستے کے اوپر لانا، یہ جانشین نبی ہونے کے تقاضے میں شامل ہے. ہمیں میراث ملی ہے نبی کی، نبوت کے ہم وارث ہیں، علوم نبوت کے وارث بنے ہیں. بزرگوں، ایسی ایسی کارگزاریاں ہیں دلوں کو ہلانے والی. اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ایسے مسلمانوں سے ملا ہوں. 65 سال کی عمر کا مسلمان یہ کہتا ہے، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا اسلام میں قرآن نام کی کوئی کتاب ہے. دیکھنا تو ابھی بہت دور کی بات، بسم اللہ کی با پڑھنا تو ابھی تصور میں نہیں. سنا زندگی میں پہلی مرتبہ 65 سال کی عمر میں اسلام میں قرآن نام کی کوئی کتاب ہے.
پتہ نہیں ایسے کتنے مسلمان ہیں جو ہماری فکروں کا میدان بننے کے منتظر ہے. کہوں آپ کو صحیح سچی، ایک شہر میں ایک مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد حضرت کے بیان سے پہلے کچھ گفتگو کا موقع ملا. میں نے ان کے سامنے زنا کی تفصیلات بیان کی کہ اسلام میں زنا ایک آنکھ کا بھی ہوتا ہے، پرائی عورت کو دیکھنا. کان کا بھی زنا ہوتا ہے، پرائی عورت کی باتوں کو سننا. ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے، پرائی عورت کو ہاتھ لگانا، اور آج کی زبان میں کہوں پرائی عورت سے چیٹنگ کرنا. جب یہ تفصیلات میں نے بیان کی ہے، حضرات اہل علم گستاخی معاف کیجیے، بیان کے بعد کھانے سے فراغت کے بعد اس شہر کے بہت سے نوجوان، یہ کسی بیرون ملک ہی کی بات کر رہا ہوں، ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. ایک طلب کے ساتھ زندگی میں پہلی مرتبہ سنا کہ اس طرح کے تعلقات رکھنا یہ بھی شریعت میں حرام ہے. کہ ہم نے زنا کا مطلب سمجھا تھا، دخول کو ہم زنا آج تک سمجھتے تھے، کہ یہ بھی شریعت کی نظر میں ممنوع ہے. یہ آج زندگی میں پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. میں نے اس شہر کے اہل علم سے کہا، یا علماء این انتم، کہاں ہو تم؟ تمہارا نوجوان حرام تک سے واقف نہیں ہے. کیا آج ہم سچے دل سے اس بات کو نہیں مانیں گے کہ مسلمان نوجوان کا ایک بہت بڑا طبقہ ڈرگز کا عادی بن چکا ہے؟ کیا ہم نہیں مانیں گے اس چیز کو؟ اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے ایک بڑے طبقے کو کہ شریعت مطہرہ کی نظر میں یہ چیز حرام ہے. پتہ بھی نہیں، واقفیت بھی نہیں. مسلمان بھائیوں، ایک انگریزی بولنے والے ملک میں یسألونک عن المحیض نساؤکم حرث لکم کی تفسیر جب اس فقیر نے اللہ کی توفیق سے بیان کی، ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہہ رہا تھا، آج ہمیں پہلی مرتبہ زندگی میں معلوم ہوا کہ اپنی بیوی سے دبر کے راستے میں جمع کرنا حرام ہے. وہاں کے ایک ذمہ دار شخص نے ایک نوجوان مولوی صاحب کو فون کر کے کہا، ہمارے شہر کے 30 علماء قیامت میں ہم تمہارا دامن پکڑیں گے کہ تم نے ہم کو شریعت کے احکام سے واقف نہیں کرایا کہ کیا حرام ہے، حرام بین، گناہ بین، کہ آج تک تم نے اس کی واقفیت ہم کو نہیں کرائی. حضرات اہل علم، میں آپ سے یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں، ہم جو چھوٹے چھوٹے مجتہد فی مسائل میں الجھ کر کے رہ گئے، اس کا بین نقصان یہ ہوا کہ امت کا عام طبقہ حرام میں مبتلا ہوا، ان کو اس کا علم نہیں پہنچ سکا. ذمہ دار ہم ہیں قیامت میں. آئیے ذرا باہر نکلیے اور اس پیاسی امت کو جو آج فرائض، واجبات اور حرام تک سے نا واقف ہے، اس کی رہبری کیجیے. ایک نوجوان کا نکاح پڑھایا، عشاء کی نماز بعد عاجزی کرتے ہوئے 2 منٹ کا وقت مانگتا ہے. میں نے کہا بھائی رخصتی کی رات میں مولوی کے پاس 2 منٹ مانگ رہے ہیں، کیا بات کر رہا ہے؟ کہنے لگے مجھے غسل کیسے کرنا وہ سکھا دیجیے. میں نے کہا بھائی تو آج بالغ ہوا ہے کہ تجھے میں غسل کے فرائض سکھاؤں؟ ایسے ایک نہیں
سینکڑوں نوجوان امت کے ملیں گے جن میں پوری طلب ہے، فرائض واجبات عقائد حقہ تک سے واقف نہیں ہے، اور آج تک ہم لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل کی اندر الجھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے واسطے ذرا اس پیاسی امت کی رہبری کیجیے، حرام سے ان کو بچائیے، فرائض واجبات سے واقف کیجیے، طالب بن کر ان کے پاس جائیے اور ان کو اللہ کا دین بتائیے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ یہ نبی کی میراث آج ہم کو آواز دے رہی ہے۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو عملی ارتداد میں مبتلا ہو چکا ہے، کچھ عقیدوں کے ارتداد میں بھی مبتلا ہو چکا ہے، مکمل مرتد ہو کے ایمان سے نکلے اس سے پہلے ان یتیم علم و عمل پر کوئی ہاتھ پھرانے والا مل جائے کوئی ان کے پاس، کوئی رہبری کرے ان کی۔ حضرات، دوسری بات یہ عرض کروں، مسائل میں اختلاف دور صحابہ سے ہے۔ اللہ نے علم دیا، جھگڑنے کے لیے نہیں دیا، فضول بحث و مباحثے کے لیے نہیں دیا۔ اللہ نے علم دیا عمل کے لیے اور اس کی صحیح اشاعت کے واسطے۔ فضول بحث اور جھگڑے اور فتنوں کی شکل دینے کے واسطے اللہ نے علم نہیں دیا ہے۔ یہ علم عمل اور اس کی صحیح اشاعت کے واسطے اللہ نے عطا فرمایا۔ ہوتا یہ ہے، تنقید سے شروعات ہوتی ہے، پھر تنقیص پر پہنچتے ہیں، اور یہ تنقیص تکبر اور تحقیر کی کھلم کھلی نشانی ہے۔ جس کے دل میں بڑائی ہوگی، عجب ہوگا، حقارت ہوگی دوسروں کی، وہ تنقیص کریں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا تردید، اور اللہ نہ کرے تکفیر تک ہم پہنچ جائیں۔ آج علم کو ہم اسی میں استعمال کر رہے ہیں، تنقیدیں ہو رہی، تنقیص ہو رہی، تردید ہو رہی، تکفیر ہو رہی ہے۔ یہ علم اللہ نے عمل اور اشاعت کے لیے عطا فرمایا۔ کیا نبی کی سادگی صرف نعت اور نظموں میں سننے کے لیے؟ نبی کی بوریا نشینی صرف نعتوں میں لذت کے واسطے ہے؟ نبی کا رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا صرف ترنم میں سن کے مزے لینے کے واسطے ہے؟ کیا ہم نے شمائل میں یہ حدیث نہیں پڑھی تھی؟ کان متواصل الاحزان ودائم الفکرہ، ہمیشہ غمگین رہتے تھے میرے اور آپ کے پیارے آقا، ہمیشہ فکروں میں رہتے تھے۔ کس چیز کی فکر تھی؟ کس چیز کا غم تھا جو آقا کو بھلائے ہوئے تھا کہ خود خالق کو تسلی دینی پڑی؟ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ کیا چیز تھی؟ اللہ کا ایک ایک بندہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، ان کی آخرت بن جائے۔ حضرات اہل علم، اللہ نے ہم کو موقع دیا، علم دیا، اب اس کے اوپر ہم خود عمل کریں۔ پیاسی، تڑپتی اور جہنم کے کنارے پر کھڑی امت کو ہم صراط مستقیم بتائیں، ان کو اللہ سے جوڑے، شریعت سے واقف کرائیں، اور مکمل ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوئے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات یاد آ گئی، اتحاد قلوب، وحدت عمل، نہج صحیح، جب یہ تین چیزیں ہوگی
وحدت عمل واضح ہے. وحدت عمل جو نبی سے سیکھا، اللہ کا دین پوری امانت دیانت کے ساتھ اللہ کے بندوں کو صحیح صحیح پہنچانا، خود عمل کرتے ہوئے. وحدت عمل، اتحاد قلوب. بھول گئے سورہ کہف کا سبق جو ترجمہ اور جلالین میں پڑھا تھا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دلوں کا جوڑ اور نہج صحیح، تب جا کے خدا کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے، اور اللہ انقلابی کام لیتے ہیں جب یہ تین چیزیں جمع ہوا کرتی ہیں. آؤ اپنی آگے والی زندگی کے واسطے یہ فیصلہ لے کر کے اٹھو، پیاسی امت کو اللہ کا صحیح دین پہنچائیں گے، حرام سے بچائیں گے، ان کو شریعت کی بنیادی باتوں سے واقف کرائیں گے، اور عوام کو یہ کہنے کا موقع نہیں دیں گے ایک گلی میں 2 کتے رہ سکتے ہیں، 2 مولوی نہیں رہ سکتے. یہ لوگوں کو ہم نے اپنی عمل سے یہ بولنے کا موقع دیا ہے. جب آپس میں جوڑ ہوگا، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں گے، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی عزت کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں. آخر میں عرض کرتا ہوں، 2 دعائیں اللہ سے مانگا کرو. ایک حضرت سے سیکھی، زندگی میں بہت فائدہ ہوا، آپ کو بھی یہ امانت پہنچاؤں، یقین کے ساتھ اللہ آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں گے. روزانہ صبح میں مالک سے عرض کر دو، خالق سے عرض کر دو، اے اللہ آج کا دن میرے اوپر ایسا گزرے کہ میں لغو بات سے، لغو کام سے، لغو چیز سے میری حفاظت کرنا. ان لغویات نے آج ہمارے طبقے کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. جو ایک کامیاب ایمان والے کی نشانی تھی، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. کہو گڑ گڑا کر اس اللہ سے، مولا یہ دن جو تو نے مجھے عطا فرمایا اس حال میں میرا گزرے، لغو بات سے، لغو کام سے، لغو چیز سے میری حفاظت کرنا. دوسری دعا مالک سے ہمیشہ یہ مانگنا، عاجزی کر کے، رب کریم زندگی کی آخری گھڑی تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے چن لینا. تو محتاج نہیں کسی کا، تو غنی ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. تو غنی ہے لیکن ہم محتاج ہیں. تو اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے ہمیں زندگی کی آخری گھڑی تک چن لینا. یہ اس مالک سے سوال کیا کرو. اللہ ہم سب کو یہ توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور جو منصب، جو مقام اللہ نے عطا فرمایا اس کی لاج رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. تاتو بیدار شوی نالا کشیدم ورنا، عشق کارست کے بے آہو فغانیس کند. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.